السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا۔ ایک عورت نے بتلایا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ معلوم کیا میں نے کہ کیوں ٹوٹا۔ کہنے لگی کہ مجھے الٹی ہو گئی۔ تو دیکھیے، اس مسئلے کی وضاحت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کر دینا چاہتا ہوں۔ الٹی ہو جانا یا الٹی کر دینا، یہ دو مسئلے ہیں۔ تو اس کو آپ بہترین انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھیے کہ روزے میں قے یعنی الٹی کا حکم قرآن و حدیث کی روشنی میں کیسے ہے۔ سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اس آیت سے اصول معلوم ہوا کہ جو چیز انسان کے اختیار کے بغیر ہو اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، پکڑ نہیں ہوتی۔ حدیث نبوی سے واضح ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرعہ القیء فلا قضاء علیہ ومن استقاء عمدا فلیقضی۔ یہ ابو داود اور ترمذی کی روایت ہے۔ ترجمہ، جسے خود بخود قے آ جائے اس پر قضا نہیں، اور جو جان بوجھ کر قے کرے وہ روزے کی قضا کرے۔ دیکھیے، بغیر اختیار انجانے میں اگر قے ہو گئی، اگر روزے دار کو مثلی آئے، قے آئے، خود بخود قے ہو گئی، بیماری یا طبیعت خراب ہونے سے الٹی ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ قضا لازم ہوگی نہ کفارہ لازم ہوگا، بشرطے کہ قے واپس حلق میں نہ نگلی جائے۔ دیکھیے دوسرا مسئلہ، جان بوجھ کر قے کرنا۔ اگر کوئی شخص انگلی ڈال کر جان بوجھ کر بدبو سونگھ کر یا کسی طریقے سے قصدن قے کرے، جان بوجھ کر الٹی کرے اور منہ بھر قے ہو جائے، دھیان رکھنا، منہ بھر کے قے ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر جان بوجھ کر بھی قے کی اور منہ بھر کر نہیں ہوئی تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ صرف روزہ ٹوٹے گا، قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ اور سمجھیے۔ تیسرا مسئلہ، قے واپس چلی جائے یا نگل لی جائے۔ اگر خود بخود واپس چلی گئی، اختیار نہ تھا، روزہ صحیح ہے۔ اگر جان بوجھ کر نگل لیا، واپس لے لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا واجب ہوگی، ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب دیکھیے مسئلے کا حکم کیا ہوا۔ خلاصہ کلام بالکل آسان انداز میں کہ خود بخود قے ہو گئی تو روزہ صحیح، اگر جان بوجھ کر قے کی تو روزہ ٹوٹ گیا، قضا لازم ہوگی۔ قے منہ بھر کر نہ ہو، روزہ صحیح۔ قے جان بوجھ کر نگل لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ ہے قے کا، الٹی کا مسئلہ۔ اگر آپ کے سامنے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو تو آپ براہ راست معلوم کر سکتے ہیں، یا آپ کمنٹ میں لکھ کر آپ اپنا مسئلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ یہ آڈیو اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ کئی لاکھ لوگوں تک مسئلہ پہنچے، اور جنہوں نے یہ سنا وہ دوسرے اپنے بھائیوں تک شیئر کریں، ان کو مسئلہ بتائیں، تاکہ کتنے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو روزے دار ہیں اور ان کا روزہ ٹوٹ چکا تو وہ پورے دن بھوکے رہے، یا انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا اور پھر کچھ کھانا وغیرہ لے لیا تو اس وجہ سے گناہ لازم آ گیا۔ تو اس احتیاط سے بچنے کے